السلام علیکم جی، میرا نام محمد مسلم ہے. محمد مسلم جی، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہاں دلی میں اکثر قبرستانوں میں دیکھا ہے. جی ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا اہل حدیث مسلک میں، جی حنفی ہو یا اور کسی اور مسلک سے فرقے سے، کہ وہ جب میت کو دفنا دیتے ہیں قبر کے اندر تو ہوا کے بعد تو کچھ لوگ یا ان کے گھر کے رشتے دار مٹی میں اپنی انگلی ڈال کے کچھ دعا پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں تو مجھے نہیں پتا ہے. یا بعد میں پیڑ چھوٹے چھوٹے پودے لگا دیتے ہیں. اس کی وجہ بتائیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ ذرا تفصیل سے مجھے بتا دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، قبر میں انگلی ڈال کر ایک طرف تو غالباً منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوسری طرف شاید سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جاتا ہے یا آخری آیات پڑھی جاتی ہیں. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا یہ مسنون عمل ہے؟ مفتی مملکت سعودی عرب نے فرمایا قرآن خوانی کرنا، قبر پر انگلی ڈال کر اس طریقے سے سورہ یاسین کا، سورہ بقرہ کا، معوذتین کا، آیت الکرسی کا، قرآن خوانی کا کسی بھی طرح کا اہتمام قبر پر کرنا بدعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث میں یہ بات ثابت نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو، جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اکثر احناف کے یہاں قبرستان میں جب دفنا دیا جاتا ہے مردے کو تو اس کے اوپر ٹہنی لگا دی جاتی ہے، اور ٹہنی اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ یہ درخت جب تک ہرا بھرا ہوتا رہے گا اس کو اللہ رب العالمین عذاب سے، اس پر عذاب نہیں ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں یہ کیسے پتا چلا کہ قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ ممکن ہے کہ قبر والے کو عذاب نہ دیا جا رہا ہو، وہ نیک اور صالح آدمی ہو، اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا باغ بنا دیا ہو اور آپ اس باغ میں اس کے سینے پر آپ ایک پیڑ ٹھونک رہے ہو. بہرحال یہ اس سلسلے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، کیونکہ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے اس حدیث پر تبصرہ کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سائل یہی پوچھ رہا ہے جو آپ کا سوال ہے، لیکن حدیث کے حوالے سے. گرین جو پودے ہیں ان کو اگر قبر پر مرنے کے بعد لگا دیے جائیں ان کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے. یا اللہ، شیخ پوچھ رہے کہ وہ سائل کہاں ہے؟ ذرا آئے تو صحیح، عبداللہ ابن عباس کی وہ حدیث بیان تو کرے. سائل موجود؟ ما هو حدیث ابن عباس؟ ما هو حدیث ابن عباس؟ آپ بھی اس جواب سننے سے پہلے ذرا غور کیجئے گا کہ وہ حدیث ابن عباس ہے کیا. حدیث ابن عباس ما ذکرناه اولا، ہم نے حدیث ابن عباس پر اپنے درس میں تذکرہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پر سے گزر ہوا آپ کا دو قبروں پر، تو آپ نے یہ فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. ان دو قبر والوں کو بڑی باتوں پر عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ بہت معمولی اس کام کو سمجھا کرتے تھے. اور وہ معمولی کام کیا ہے؟ یہ پیشاب کرنے کے بعد استنجا پراپر نہیں کیا کرتے تھے، اپنے پیشاب کے قطرات سے اپنے آپ کو نہیں بچایا کرتے تھے. كان الآخر يمشي بالنميمة. بڑا وہ جو دوسرا آدمی تھا اس کو اہل علم نے کہا کہ چغل خوری، لوگوں کے درمیان چغل خوری کیا کرتا تھا. آپ علیہ السلام نے اس آدمی کو، اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تکبر اور غرور سے لوگوں کے درمیان گھومتا تھا، تو اس شخص کو جو دو قبر آپ علیہ السلام نے، جن قبروں پر آپ نے پودا لگایا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پودا لیا اور اس کے دو ٹکڑے کرے اور اس میں گاڑ دیے. پھر ان دو ٹہنیوں کو منقسم کرنے کے بعد الگ الگ قبر پہ آپ نے اس کو لگا دیا.
فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. یا اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے، ان کے عذاب کو کم کر دے۔ قاس بعض العلماء على هذا الحديث قياسا باطلا. قیاسا باطلا، یہ آپ کو میں سنوانا چاہ رہا تھا۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ بہت سے علم نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور قیاس کیا، اور قیاس بھی باطل قیاس کیا۔ قال ينبغي إذا قبرنا الرجل أو المرأة، وہاں ان کا قیاس یہ ہے کہ اگر ہم قبر میں کسی عورت اور مرد کو کسی کو بھی دفن کر دیتے ہیں، أن نضع على القبر شيئا أخضر. اب ہم اس کو مرنے کے بعد، دفنانے کے بعد اس کی قبر پر ایک گرین پودا لگا دیں گے، إما جريدة وإما أوراق شجر أو غير ذلك، کوئی بھی کھجور یا مع الفارق الكبير. یہاں بہت ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو سمجھنی ہیں۔ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن عذاب هذين القبرين. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اس بات کا آپ کو علم دے دیا گیا کہ قبر میں ان لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے؟ وهل كشف لك عن عذاب هذا؟ اللہ اکبر۔ آپ شیخ فرما رہے ہیں حل کشف لک عذاب هذا القبر، کیا تم جس قبر کے اوپر آپ وہ لگا رہے ہیں پودا، اس کا عذاب آپ کو نظر آ گیا؟ الجواب لا. الجواب لا۔ آپ کا بھی جواب یہی ہوگا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ قبر پہ جو مولوی صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہ انگلی لے کر ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ إذن أين القياس؟ تو قیاس کیا ہے؟ قیاس باطل ہے۔ ثم إن وضع الشجرة الورق الأخضر أو الغصن الأخضر أو الجريد على القبر إساءة ظن بصاحب القبر. یا اللہ، یہاں اہم بات یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ آپ کا بدگمانی ہے یا آپ کے دماغ میں کہ اس آدمی کو عذاب دیا جا رہا ہے جس کو ہم نے قبر میں دفن کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ مکہ میں بھی فوت ہوئے اور مدینہ میں بھی فوت ہوئے، کسی بھی صحابی کی قبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پودے نہیں لگائے، نہ ہی پودے لگائے اور نہ ہی یہ دعا وہاں پر کی، سوائے ان دو قبر والوں کے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ خاص ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ ظن آپ کا کہ یہ قبر میں جو لگایا جا رہا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہوتی جو فعلی اور تقریری اور عملی سنت ہوتی ہے، اس میں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ کسی اور صحابی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضعها على كل قبر بل إنما وضعها على قبر يعذب صاحبه. وہاں ان لوگوں کے صرف قبروں پر لگایا گیا ہے جن کو عذاب دیا جا رہا تھا، دوسری قبروں پر نہیں لگایا گیا۔ تو آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ ہمارے مرنے والے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے؟ یہ بھی آپ کا ظن ہے، بدگمانی ہے، سوء ظن ہے۔ اللہ پر اچھا گمان رکھیے اور مرنے والے کے لیے خیر بھلائی سوچیے۔ وأنت إذا وضعتها على أبيك فقد أعلنت بالشهادة الفعلية اللہ أن اکبر۔ أباك إيش يعذب. یا اللہ، اگر آپ اپنے والد کو دفن کر رہے ہیں اور یہ سمجھ کر دفن کیا ہے کہ ان کے عذاب میں اللہ رب العالمین تخفیف فرمائے گا، تو آپ کیا غیر شعوری طور پر یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے والد گنہگار تھے؟ سوچنے کی بات ہے، میری والدہ گنہگار تھی۔ دیکھیے، قبر کے اندر کسی بھی طرح کا آپ اے سی بھی لگا لو گے یا اس کے اوپر گنبد بھی بنا دو گے، تب بھی مرنے والے کو اگر وہ نیک تھا تو وہ جنت کا باغ اس کے لیے ہے، اور اگر وہ بد تھا تو چاہے آپ پورا پیڑ کھڑا کر دیں، اس کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور آنے والی ہماری نسلوں کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں موت آئے
کہ وہ ہم سے راضی ہو اور اس حال میں موت آئے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہمیں جنت میں نصیب ہو اور اس کے عرش کا سایہ ہمیں نصیب ہو اور اللہ رب العالمین صراط مستقیم پر ہمارے لیے چلنا آسان ہو. اللہ رب العالمین میری اور آپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے اور اللہ میری اور آپ کی اور ہم تمام کے والدین کی اور آنے والی نسلوں کی اولادوں کو اللہ رب العالمین جہنم سے خلاصی عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس چینل کو دیکھتے رہیں, لائک ضرور کریں, سپورٹ کریں جوائن ممبرشپ کے ذریعے, کیونکہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی اشد ضرورت ہے. آپ کو بھی چاہیے کہ وہ نماز میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.